کہاں ہو رہا ہے حور؟ میں حدید آپ کو اسی بلڈنگ میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ حدید میں شاید 3rd فلور پہ ہوں اور ساتھ ہی خاموشی چھا گئی۔ حدید پریشانی سے بھاگتے ہوئے اسی فلور پہ پہنچا۔ اے اللہ، بس ایک چانس، مجھے کسی طرح اس کے پاس پہنچا دیں۔ ابھی وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک پلر کے پاس حورین آخر کار نظر آ گئی۔ وہ بے ہوش تھی، ایک ہاتھ میں موبائل تھا۔ حدید نے اسے جلدی سے اپنی قیمتی متاع کی طرح بازوؤں میں اٹھایا اور نیچے کی طرف بھاگا۔ پلیز ڈاکٹر، کلیئرلی بتا دیں کہ حور کے بچنے کے چانسز کتنے ہیں؟ حدید نے دل کڑا کر کے ڈاکٹر سے پوچھا۔ سارا گھر ہاسپٹل آ گیا تھا، ہر کوئی دعا کر رہا تھا۔ دیکھو ینگ مین، بلیڈنگ اور نروس بریک ڈاؤن کی وجہ سے میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ نیکسٹ 6 آورز ویری امپورٹنٹ۔ آپ دعا کریں کہ اسی میں اسے ہوش آ جائے، ادروائز یو بیٹر نو۔ ڈاکٹر کی آخری بات پہ حدید نے ہونٹ بھینچ کر چہرہ نیچے کر کے اپنے آنسوؤں کو بامشکل باہر آنے سے روکا، اور پھر سب کی دعاؤں سے اللہ نے اس کو ایک نئی زندگی دے دی۔ سب اس سے ملنے گئے سوائے حدید کے۔ اب آپ کو روبرو ملوں گا اپنی سب غلطیوں کی معافی مانگ کر۔ 1 ہفتہ ہاسپٹل رہ کر جب حورین گھر آئی تو سائرہ بیگم نے اس کو اپنے کمرے میں ٹھہرا لیا، کیونکہ کمزوری کی وجہ سے وہ بھی سیڑھیاں نہیں چل سکتی تھی، اور یہ دن حدید پر نہایت کڑے گزر رہے تھے۔ آخر ایک دن وہ ممی سے بات کرنے ان کے پیچھے کچن میں جا پہنچا۔ اب کیا ساری زندگی اپنی بہو کو اپنے پاس رکھیں گی یا مجھے واپس بھی کریں گی؟ دل تو نہیں کر رہا اسے تمہارے حوالے کرنے کا۔ ممی نے اس کی جھنجھلاہٹ کا مزہ لیا۔ تو پھر آپ ایسا کریں، میرے روم میں شفٹ ہو جائیں اور میں نیچے آ جاتا ہوں، کیونکہ آپ کے تو کوئی ارادے نہیں لگ رہے، نہ اپنے میاں کے پاس جانے کے، نہ میری بیوی کو اس کے میاں کے پاس آنے دینے کے۔ نہایت جل کر ان کو مشورہ دیا گیا۔ اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ وہ مسلسل حدید کی حالت کا مزہ لے رہی تھی۔ آپ ظالم سماج نہ بنے۔ جب اس کی جانب متوجہ نہیں تھا تب آپ نے میرے دن رات کان کھائے ہوئے تھے۔ اب جب اس کی جانب آنا چاہتا ہوں تو آپ نے ہمارا پردہ کروا دیا ہے۔ اچھا بھابا، بھیج دوں گی آج اس کی۔ بے تابیوں پہ ہنستے ہوئے انہوں نے حورین کو بھیجنے کا وعدہ کیا۔ اچھی بھلی میں ممی کے پاس تھی، پتہ نہیں کیا سوچی انہیں اس کمرے میں جانے کا حکم دے دیا جہاں کا مالک مجھے برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ اس قدر گھورتا ہے جیسے میں نے کچھ چرا لیا ہو اس کا۔ حورین بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کے حدید کے روم میں داخل ہوئی۔ اندر آتے ہی نظر بالکنی میں کھڑے حدید پر پڑی۔ اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ کھٹکے کی آواز پہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حورین کو آتے دیکھ کر آنکھوں میں محبت کا جہاں بسا۔ آہستہ آہستہ چلتے اس کی جانب بڑھا جو صوفے پر سر جھکائی بیٹھی تھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ محبتوں سے بھرے لہجے میں سوال ہوا۔ جی ٹھیک، حورین نے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا۔ کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں؟ حدید نے اجازت لی۔ جی، پھر مختصر جواب۔ حدید بیٹھ کے کنارے ٹک گیا۔ کیا ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی میرڈ لائف سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ جی۔ حدید کی غیر متوقع بات نے حورین کے حواس سلب کر دیے۔ کیا کوئی مجبوری یا ترس؟ حورین اس کے سابقہ رویے کی وجہ سے بس یہی سوچ سکی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پچھلی باتیں بھلا کر اس رشتے کو ویسے ہی گزاریں جیسے اس کا حق ہے۔ حدید کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کیوں؟ اب مجھ میں کون سے سرخاب کے پڑ لگ گئے ہیں؟ اس نے غصے سے حدید کو گھورا۔ مجھے نہیں پتا کب کیسے، ہاں مگر اس رشتے نے اپنا منوا لیا ہے۔ واہ، سیریسلی داد دینی پڑے گی آپ کو۔ ایک نیا اور گھٹیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں آپ؟ محبت کے جال میں پھنسا کر مزید تماشا بنانا چاہتے ہیں مجھے؟ شاید آپ کو اپنے الفاظ بھول گئی ہوں گے، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے
آپ نے ہی کہا تھا نا کہ جس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں اس سے جڑے شخص کی بھی کوئی اہمیت نہیں، پھر اب یہ سب کیوں؟ وہ تو جیسے غصے سے پھٹ پڑی۔